مدد مل جائے، مہینہ خالی نہ جائے۔ یا اللہ اپنے بھائی کے لیے اللہ نے ایک بندوبست فرمایا۔ بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ ساجد صاحب کے والدین کے لیے صحت و شفا کی دعا فرما دیں۔ اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، صحت تندرستی سے نوازے اللہ تعالیٰ۔ یہ کیا لکھا ہے؟ ہسپتال کا سوسائٹی کے سوسائٹی میرے 2 بیٹے ہیں جن کی عمر تقریباً 18 سال ہو چکی ہے۔ دونوں نے میٹرک کے بعد حفظ دارالقرآن الفلاح ٹاؤن لاہور سے کیا تھا۔ مولانا زاہد صاحب جو جامعہ شفیہ میں ہوتے ہیں، ان کے مشورے پر میں نے وہاں سے ان کا حفظ کروایا تھا۔ اب ان کا حفظ مکمل ہونے والا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں دونوں بچوں کو جامعہ شفیہ سے عالم بنواؤں۔ ہم لوگ سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ان کے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہاں سے نہ کروائیں، بلکہ سوسائٹی میں ایک ادارہ ہے حلم ایجوکیشن، وہاں سے کروائیں۔ میری اہلیہ بھی اس طرف مائل ہے کیونکہ وہ خود الکہف میں عالمہ بن رہی ہے جو حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب چلا رہے ہیں، اس لیے وہ بچوں کے لیے حلم ایجوکیشن بہتر سمجھ رہی ہیں۔ کسی کو معلوم ہے حلم ایجوکیشن؟ ہاں مولانا شاہد ویسے ان کا ہے۔ ٹھیک، اس میں کیا تعلیم دیتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ٹھیک، یہی ہے۔ ایک بیٹا دین کی طرف مائل ہے اور دوسرا دین کی طرف زیادہ مائل ہے۔ وہ اپنی داڑھی بھی کاٹ رہا ہے، جس پر میں نے 1-2 مرتبہ اس کی سرزنش بھی کی۔ یہ زیادہ زور دے رہا ہے کہ وہ عالم نہیں بننا چاہتا۔ اگر بننا ہے یا تو سوسائٹی میں بنے گا یا پھر حلم ایجوکیشن میں۔ اب کچھ تذبذب کا شکار ہوں۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ دونوں جامعہ شفیہ سے عالم بن جائیں۔
براہ کرم اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں، سارے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بیٹا دین کی طرف مائل ہے، دوسرا دین کی طرف زیادہ مائل ہے، وہ اپنی داڑھی بھی کاٹ رہا ہے۔ بس بچے ہیں، ان کے حق میں دعائے خیر، تلقین اور ترغیب کرتے رہیں، زیادہ سختی نہ کریں۔ میں اپنے حضرت کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ حضرت کے گھر میں تشریف فرما، وہ خود ہی ایک سوال کر رہے اور پھر جواب بھی دے رہے۔ کہنے لگے کہ جماعت والوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ نہیں یعنی المنکر نہیں کرتے، یہ نہیں یعنی المنکر نہیں کرتے، برائی سے روکتے نہیں۔ تو بزرگ خود ہی کہنے لگے کہ یہ برائی کو چھیڑتے نہیں چھڑواتے ہیں، یہ برائی کو چھیڑتے نہیں چھڑواتے ہیں، کہ جب برائی کی قباحت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو خود بخود چھوٹ جاتی ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے فوج کے میجر تھے، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، غالباً کوٹ رادھا کرشن کے علاقے میں تھے۔ انہوں نے فون کیا، اندر میں فون سن لیتا تھا، اب تو کوئی طبیعت میری کمزور ہے، زیادہ سن نہیں سکتا۔ براہ راست خود ہی فون یعنی ہوتا رستے میں سفر میں ہوتا کھلا رکھتا، اب طبیعت کمزور ہے، ایک دو مرتبہ فون سنوں تو بس پھر بس میں میرا مشکل ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ سر میں بھاری پن سا آ جاتا ہے۔ وہ کہیں گے اب ہاں ان کا فون آیا، میں نے خوش سنا، کہنے لگے وہ تبلیغ جماعت میں انہوں نے چلہ لگایا، تبلیغ جماعت میں چلہ لگایا۔ چلہ لگانے کے بعد کہنے لگے میرے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے، میں اس کو چھوڑ دوں یا توڑ دوں، میں اس کو چھوڑ دوں یا توڑ دوں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے خود ہی انہوں نے کہا کہ میں اگر میں اس کو بیچ دوں یا توڑ دوں، ہاں یہ کہا میں اس کو بیچ دوں یا توڑ دوں۔ تو میرے کچھ کہنے سے پہلے خود ہی کہنے لگا اگر بیچوں گا تو کوئی اور دیکھے گا، اس لیے میں اس کو توڑتا ہوں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ جب برائی کی قباحت دل میں اتر جاتی ہے، باقی اتنی بات ہی ہے، چلو اتنی بات میں تو آپ سب تائید کریں گے، یہ جو اسکرین کی چیزیں ہیں ان میں نامناسب چیزیں نہ دیکھا کریں، اتنی بات میں تو سب تائید کریں گے، ضرور نامناسب چیزیں، اور مجھے امید ہے آپ پہلے بھی نہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن نامناسب چیزیں نہ دیکھا کریں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس سکرین کی چیزیں بعض دفعہ نے دیکھو، مجھے ہمارے بھائی کاشی صاحب ہیں، وہ کمپیوٹر کے انجینئر ہیں، وہ میں
2 مرتبہ میرا لندن جانا ہوا برطانیہ کے سفر پر، تو میرے میزبان وہی تھے۔ اللہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وہ خود مجھے بتلانے لگے کہ میں اپنی ضرورت کے لیے اپنے بہت سے کام کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں، اپنی جو ہے ان کا وہ سلسلہ ہے، میں اپنی ضرورت کے لیے کمپیوٹر کھولتا ہوں، بعض مرتبہ ایسی نامناسب شکلیں سامنے آ جاتی ہیں، اچانک نظر پڑنے پر بھی دل پر سیاہی سی آ جاتی ہے، مرجھا جاتا ہے، خود ان کو احساس ہو رہا تھا۔ تو بہرحال ایسی چیزیں ہیں، اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً بس نظروں کو جھکا لیا، الگ کر لیا، فوراً بدلا، وہ نقشہ بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اتنی بات میں تو سب تائید کریں گے کہ نامناسب چیزیں نہ دیکھا کریں۔ ہاں، میرے حضرت ہیں، انہوں نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ آپ نے جاندار کی تصویر بھی نہیں دیکھنی ہے، تو نہیں دیکھتا ہوں۔ میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا ہوں، یا اور کوئی ایسی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیکن بہرحال آپ قریب اتنا عرض کر رہا ہوں کہ چلو اتنی بات میں تو آپ سب تائید کریں گے کہ نامناسب چیزیں نہ دیکھا کریں۔ ہاں، وہ پہلے بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نہیں دیکھتے ہوں گے۔ ایسے یہ ٹیلی فون ہے، اب بھی سب چیزیں اب تو یہ فون جیب میں آ گئی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا عمر پارم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا پیارا ملفوظ فرمائے لگے، ضرورت ہے، یہ کہتے ہیں یہ چیز ضرورت کی ہے، ضرورت کی ہے، ضرورت کی ہے۔ فرمائے لگے ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرر، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرر، ضرر کا معنی ہے نقصان۔ فرمائے جو چیز ضرورت کے لیے ہے، اگر وہ بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، نفع دینے والی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ٹیلی فون ہے، یہ انٹرنیٹ کی چیزیں ہیں، یہ ساری اگر ان کو ضرورت کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا اطلاع کے لیے استعمال کیا جائے، خبر گیری کے لیے استعمال کیا جائے، اپنے کاروباری ضرورتوں کے لیے استعمال کیا جائے، تو ایک فائدے کی چیز ہے، ایک نفع کی چیز ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے کہ فائدے کی چیز نہیں۔ میری گھر والے کے ان کی بڑی ہمشیہ خامن، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، تو وہ امریکہ جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہ ٹکٹ ان کا نا وہ نقال وہ آگے پیچھے ہو گیا ٹکٹ، اور بالکل جہاز کھڑا ہوا تیار، یعنی فلائٹ بھی تیار قریب۔ اب یہ آپ کے بڑے موبائل فون ہیں، وہ گھر والوں میں سے کسی یہاں جو رشتہ دار تھے ان میں سے کسی ایک نے ان کی بیٹی کو وہاں پر یعنی وہ امریکہ میں فون کیا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے والد صاحب کا ٹکٹ بھیجیں، تو انہوں نے فون کریے وہ ٹکٹ بھیج دیا، اور وہ ٹکٹ بھی میرے خیال کتنے کی ہوگی، اب لاکھوں کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ۔ تو بہرحال اب ایک ضرورت کی چیز ہے، ایک فائدے کی چیز ہے، اور وہ اپنے ایک ضرورت میں استعمال ہوئی تو فائدہ ہی ہو گیا، ہم کتنا فائدہ ہو گیا، اور وہ لاکھوں کے نقصان سے بچ گئے، ورنہ وہ پوری ٹکٹ ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چیزیں ضرورت کی ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے تو جو چیز ضرورت کے لیے ہو اگر اس کو بقدر ضرورت استعمال کیا جائے تو وہ نافع ہے، نفع دینے والی ہے، لیکن اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، بلا ضرورت استعمال کریں گے، نامناسب کاموں میں استعمال کریں گے، تو پھر ضرورت کا اصلی مادہ ضرر ہے، ضرر وہ واپس لوٹ آئے گا اور وہی چیز نقصان کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ ہمارے طلباء ہیں، بچے ہیں، اب یہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سے رکڑ دیتا ہوں بھائی آپ حضرات اپنی صلاحیتیں ہیں بالکل اپنے مقصد میں لگائیں، اللہ اپنی حاضری خود لگائیں، اپنی حاضری خود لگائیں۔
بچے ہیں ان کو بس اصل یہی ترغیب دیتے رہیں، تلقین کرتے رہیں، اصل یہ ہے کہ دل میں اس کی قباحت دل میں بیٹھ جائے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بچے ہیں اللہ مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں، اللہ ہمارے سامنے کئی بھائی آئے، کئی بہن آئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ میں نے زیادہ اب ہمارے کتنے بھائی میرے سامنے ہیں الحمدللہ، یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بعض کی داڑھی نہیں تھی، بعض کی داڑھی اگر مختصر تھی یا ہے، لیکن میں نے کبھی ایسے بس محبت سے بولے کہا بھی نہیں یار، کبھی کبھی کوئی مخال کوئی داڑھی کے موضوع پر کوئی بات چیت ہو جاتی ہے وہ کہانی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں دیکھتے دیکھتے ماحول کی برکت سے ان کے چہرے سنت کے نور سے سجے ہوئے الحمدللہ۔ اور ورنہ داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہی ہے وہ ہر مسلمان کے سینے میں الحمدللہ، چاہے خود داڑھی نہ ہو لیکن داڑھی کی محبت آج میں نے جمعے میں سنایا تھا الحمدللہ، داڑھی کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی محبت اور دین کی محبت بھی اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، وہ تو میں نے رکھی ہے نا، دعا ہی کرتے رہے کہ یا اللہ جہاں اور خوبیاں موجود ہیں، دیکھو بس یہ دعا، یا اللہ جہاں آپ نے مجھے اور خوبیوں سے نوازا ہے یا اللہ اس مبارک سنت کے نور سے بھی نواز دے، تو اللہ کا شکر ہے۔ دعا کی برکت سے آج نہیں کل نہیں پرسوں ورنہ انشاءاللہ انہیں اللہ یہ سنت کے نور سے نوازیں گے۔ اور پھر باقی کیا معلوم کہ یہ محبت بھی اللہ پاک کی ذات اس کی برکت سے جو محبت ہے نا یاد رہیں یہ بھی انشاءاللہ سرخرو کرے گی انشاءاللہ الحمدللہ۔ بہرحال جتنا ہو سکے الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ تو فتوے کا انداز ہے نا، وہ تو اور ہے تو بھائی باقی ایک ترغیب کا انداز ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، نرمی سے کہنے سننے سے الحمدللہ۔ بچے ہیں بس ان کے حق میں دعائے خیر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بس ان کو نرمی سے کہنا سننا رہے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ بعض دفعہ سختی سے ذرا بچے ہیں پھر وہ زیادہ سختی کریں تو پھر ذرا بعض دفعہ نے وہ پھر ان میں بس طبیعت میں ضد سی آ جاتی ہے۔ ہاں بس نرمی سے کہنا سننا رہے اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہے الحمدللہ۔ باقی علم میں ایجوکیشن اگر گھر والی ہیں اگر ان کا بھی اور وہ بچے کی خواہش بھی ہے، لیکن ہے علم ایجوکیشن ہمارے یہ کن کا بتلایا آپ نے؟ مولانا شاہد ویس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی آرٹس اکیڈمی ہے انہیں کا ہے، تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ اس کا ماحول بھی انشاءاللہ نیک ہی ہوگا الحمدللہ۔ باقی اگر ہیں اگر نرمی سے آپ ترغیب دیتے رہے، باقی جامع شفیع ہے یہ کوئی اور مدرسہ ہے الحمدللہ، اگر وہاں پر راضی ہو جائیں تو چلو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے اپنے بڑے ادارے ہیں، مراکز ہیں الحمدللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے الحمدللہ۔ اگر میری دلی خواہش تو یہ ہے کہ یہ دونوں جامع شفیع سے عالم بن جائیں، اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک کی ذات الحمدللہ، اللہ پاک اس میں خواہش پر آپ کو اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ باقی مزید ہو سکے کبھی کبھی بچوں کو یہاں ملوا بھی دیا کریں انشاءاللہ، پھر ملنے جلنے سے بھی انشاءاللہ خیر کی بات کہنے سننے سے، نیک مجالس میں شرکت کرنے سے بھی بچوں کے انشاءاللہ ان پر نیک اثرات الحمدللہ ہوتے ہیں۔ بچے مدرسے میں پڑھیں، سکول میں پڑھیں، کالج میں پڑھیں، ہیں ہمارے سب اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ، بس ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔
ایک طالب نے خواب میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھا ہے اور مولانا سے کہا وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا میرے ساتھ اللہ اور اس کا دین ہے۔ بس ماشاء اللہ، کوئی شک نہیں، الحمدللہ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دم برکات مداریہ، یہ صرف کوئی سیاسی صرف نہیں سے ایک سیاسی یعنی کوئی سربراہ نہیں، یہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھٹو کے ذوالفقار بھٹو کے زمانے میں یہاں بلکہ انہیں سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے اپنا، اور بڑے عالم دین تھے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، بڑے عالم تھے۔ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بڑوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ میں جانتا ہوں کتنی ان کی خدمات ہیں۔ یہ ہماری یہ مسجد ہے، یہ مسجد پہلی مسجد شہید ہوئی ہے، پہلی وہاں جو چمڑی میں ہوائی جہاز سے قریب مسجد تھی نا، وہ ٹرین کا جب مسئلہ بنا تو مسجد شہید کر دی گئی، مدرسہ شہید کر دی گیا، تو پھر وہ دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دام برکات اللہ علیہ لاہور تشریف لائے ہوئے، انہوں نے خدمت میں حاضر ہوا کہ وہ مسجد شہید کر رہے ہیں، اور وہ تو آپ دعا فرما دیں۔ تو حضرت فرمانے لگے میں دعا بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں۔ شام کو پھر اپنے سیکرٹری کے ذریعے پارلیمنٹ وہاں اس وزیر میں وزیر اعلیٰ یہ شہباز شریف صاحب یہ وزیر اعلیٰ تھے، اب تو خیر وزیر اعظم ہیں، اس وزیر اعلیٰ تھے۔ شام کو ٹیلی فون پر خود ان سے بات کی آپ نے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، کچھ یہ ہمارے کچھ یہ طلباء ہیں، کچھ نہیں، یہ احتجاج کرنے لگے، حضرت ناراض ہوئے۔ ہم جو بیٹھے ہیں ہمیں کیوں نہیں بتلایا آپ نے ناراض؟ پھر حضرت نے پھر دوبارہ فون کیا، تو حالانکہ فون کی برکت سے یہ لوگ متوجہ ہوئے، اور فون پھر یعنی وہ سرکاری عملہ ہے، اور وہ سارے وہ سب وہ تحریک وہ جگہ تلاش ہوئے ان کے لیے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ آپ باہر کہیں چلے جائیں، ادھر نہیں، یہ ضلع موڑ بھی جانے اس طرح کہیں جگہ دیتے ہیں، کھلی جگہ دیتے ہیں، اس سے بھی کھلی، لیکن ہاں بس وہ بہرحال وہ ہر کی توجہ کی برکت سے وہ سب متوجہ ہوئے۔ پہلے نہیں، ہاں انہوں نے جگہ تلاش کی، حکومت والے حضرات کو معلوم تو ہوتا کہاں کون سی جگہ ہے، تو یہاں پھر حاجی باغی صاحب تھے ہمارے بزرگ ہیں، ان کی یہاں ورکشاپ تھی، ان سے انہوں نے بات کی، وہ فروغ کرنا چاہتے تھے، تو پھر ان سے پھر یہ 6 کروڑ روپے کی یہ جگہ خریدی، 6 کروڑ روپے جو انہوں نے خرید لیا، اور پھر باقاعدہ یہ بلڈنگ بھی انہوں نے خود بنا کر دی، حکومت والے حضرات سب نے بنا کر دی ہے۔ اللہ جان تو بھائی، اب ہمارے جو بڑے حضرات ہوتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ صرف اخبار پڑھ کر تبصرہ کرتے ہیں، لالا جی نے مجھے اندازہ ہے، ہاں ہم نے قریب سے دیکھا ہے لالا نے۔ سن 82-83 سے تو یعنی تقریباً 40 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی بلکہ 45 سال ہو گئے میں قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ مدارس کے کتنے مسائل آتے ہیں، میں وہاں کے بنوری ٹاؤن میں وہاں جامع بنوری ٹاؤن میں وہاں پر بخاری شریف کے آخری سبق ختم تھا، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کتنے فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ اسمبلی کے دروازے سے نکلنے سے پہلے ہی، اور اسمبلی کے دروازے نکلنے سے پہلے یہ ہمارے چند ایک ہمارے قابل حضرات وہاں اسمبلی کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس فتنے کے اوپر بند باندھ دیتے ہیں۔ ایک موٹی سی مثال، اب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پر اسلامی یہ حکومت والے حضرات آتے ہیں باہر سے متاثر، وہ باہر کی باتوں سے متاثر ہو کر دیں اسلامی کا لفظ کاٹ کر دیں، یہ ختم کر دیں۔ یہ ہمارے قابل حضرات موجود ہے، ڈٹ گیا نہیں ہوگا ختم۔
اللہ کا شکر باقی الحمدللہ۔ بڑے حضرات ہیں، ان کے بارے میں حسن ظن رکھا کریں، وہ عالم دین ہیں الحمدللہ۔ ابھی ہمارے مدرسے میں بخاری شریف کا آخری سبق درس حضرت نے دیا الحمدللہ، اور اتنا بہترین درس دیا الحمدللہ۔ ہمارے جامعہ مدرسہ جامعہ مدنیہ مولانا سید محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے جانے کے بعد کچھ جانے کے بڑوں کو اٹھنے کے بعد بہرحال پھر وہاں شورا کے مشورے سے ہر کو محتم مقرر کیا کہ آپ مدرسے کے محتم آپ ہیں۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ تو اپنے بڑوں کے بارے میں حسن ظن یاد رکھیں، اور نہیں تو بھائی خاموشی اختیار کر لیا کریں، کیوں اپنے اعمال نامے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں ایک بنات کے مدرسے میں دیہات میں ایک بنات کا مدرسہ، اس میں ایک کتبہ لگا ہوا ہے، اس میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرفوع لکھا ہوا ہے، فرمانے لگے جو کسی گنگوئی رحمۃ اللہ فرمانے لگے جو کسی عالم ربانی کی توہین کرے گا، جو کسی عالم ربانی کی توہین کرے گا، عالم ربانی ہے جن کا رب سے تعلق ہے، رب والے، کسی عالم ربانی کی توہین کرے گا، اس کا چہرہ قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، کہ جو کسی عالم ربانی کی توہین کرے گا اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ پھر آگے حضرت نے فرمایا یقین نہ ہو تو آپ قبر کھود کر دیکھیں گے اپنا۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے اللہ بڑوں کی بے ادبی سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ اپنے بزرگ حضرات ہیں، کابی حضرات ہیں، ان کی بے ادبی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب یہ لوگ، اب آپ دیکھ لیں یہ کتنے لوگوں پر ہے یہ کرپشن کے الزامات ہے، یہ محکمہ ہے نا، کون سا میرا خیال ہے نیب کا محکمہ ہے یار، کتنے حضرات کے کون ہے نیب والوں نے وہ پکڑ کیا، لیکن مولانا رحمان صاحب داؤں ہیں، ان پر ایک کرپشن کا الزام صاحب نہیں کر سکے۔ حضرات خواجہ خانم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بزرگ ہستی، اور ان کا سایہ تہر پر ہے، اور بھی بڑے بزرگ حضرات الحمد للہ خود صاحب نسبت ہے، اپنے بڑوں کا ادب و احترام ہے الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی صرف اخباری تبصروں پر نہ رہا کریں، یاد رہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دینی تعلیم پوری کرنے کے بعد گھر کے مسائل میں ڈوب گئی ہوں، دین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں لیکن مناسب ماحول نہیں مل رہا۔ دینی تعلیم پوری کرنے کے بعد گھر کے مسائل میں ڈوب گئی ہوں، تو بھائی گھر کے مسائل جو ہیں یہ کوئی دنیا ہے، یہ بھی دین ہے الحمدللہ، کہ میں ڈوب جاؤں گا الحمدللہ۔ بھائی کھانا پکانا دین ہے، گھر میں جھاڑو دینا دین ہے، بچوں کی خدمت کرنا یہ خود دین ہے، دین الگ تھوڑا ہے۔ کرتا رہتا ہوں دنیا کا ہر جائز کام آخرت کا کام بن جاتا ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی یہ ابو داؤد شریف دینا یہاں سے یہ حدیث کی مبارک کتابیں ہیں الحمدللہ، یہ سب نور سے بھری ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب بطول ہے، بطول کا معنی ہے تارک الدنیا، دنیا کو چھوڑنے والی، دنیا کو ترک کرنے والی۔ عرض کرتا رہتا ہوں، آپ دنیا دار ہیں یا دین دار ہیں؟ ہاں بھائی، میں نے اپنے حضرت سے پوچھا تبلیغ دین میں نے ایک حب دنیا، حب مال، حب دنیا حب مال کا مطلب میں کہہ رہا حب دنیا، اس میں اخلاق مذموم اخلاق، برے اخلاق جن سے دل کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے، ان میں ایک برا خلق حب دنیا حب مال کا بیان، کہ دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں، دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں۔ تو حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے، بھائی رضوان صاحب کا بھی ہے، ہمارے بھائی عمر صاحب سب کا ہے، تھوڑا بہت میری جیب میں بھی جو ہے وہ آپ سب کی جیب میں کچھ زیادہ راستے کا خرچہ اب بھی موجود ہوگا رحمۃ اللہ، گھر میں بھی حسب توفیق سب کے گھروں میں موجود ہوگا انشاءاللہ، کہ مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے۔ یہ مال کا کون سا درجہ ہے جو حب دنیا اور حب مال کا مصداق ہے، کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، یہ کون سا درجہ ہے؟ حضرت نے ایک ہی جملہ فرمائے لگے حب دنیا حب مال کا مطلب گناہ کر کے مال کمانا، گناہ کر کے مال کمانا، باقی جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، ہزاروں میں کمائیں، لاکھوں میں کمائیں، کروڑوں میں کمائیں، اربوں میں کمائیں، بلکہ حضرت فرمائے لگے تم پوری دنیا سمیٹ لو، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہے، زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہے، حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہے، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اہل و عیال پر خرچ کریں، نیک جگہوں میں خرچ کریں، پھر یہ مال حب دنیا حب مال میں داخل نہیں، بلکہ یہ مال اپنے بچوں پر، اہل و عیال پر، نیک جگہوں میں خرچ ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب قدریہ ہوگا۔ کتنی پیارا، کتنی پیاری بات فرمائی، مستری کرنے کا اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ سچ بولنے میں نفع ہی نفع، کاروبار کرنے سے تھوڑا منع کرتی ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک آدمی کاروبار کرنے والا ہے، تجارت کرنے والا ہے، لیکن اس میں دو صفتیں پائی جائیں، زبان سے سچ بولنے والا ہو، الامین امانت دار ہو، فرمایا کل قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوا، کتنا بڑا انعام ہے۔ تو کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا، ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ میں جانتا ہوں سپاہی سے لے کر اوپر کے افسران تک جانتا ہوں بیچارے جنہوں نے اپنی خدمات میں بالکل جنت کی راہ اپنا رکھی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی کا نظام ہے، خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ ہمارے بھائی زبیر صاحب آپ حضرات نظام میں خدمت جوڑ رکھا ہے، فوج ہے، پولیس ہے، ادارے ہیں، سب کا سب ایک پورا نظام ہے لگا ہے۔ اگر فوج نہ ہو، ملک کی فوج نہ ہو، سرحدوں پر فوج نہ ہو، ہم یہاں پر سکون سے کیسے بیٹھیں گے؟ لوگ کاروبار کیسے کریں گے؟ سب کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ جنگوں کے درمیان حالات کیسے پیش آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ
ہمارے پاکستان کا جو ایٹم بم ہے نا، یہ بھی سویا ہوا شیر ہے. ان کی جان نکلتی ہے اللہ تعالیٰ. وہ خاموش بھی رہے تو خاموش بیٹھ بیٹھائیے اپنی وہ اپنا اسی وہ اثر دکھا رہا ہے. جلدی سے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ یہ پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. الحمدللہ یہ پورا نظام پورے نظام کی مثال پرزوں کی طرح ہے. جیسے گاڑی کے سب پرزے ہوتے ہیں آگے وہ پوری گاڑی کی حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں. آگے ایک پرزہ خراب ہو جائے تو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. اہم پرزہ جو اہم پرزے ہوتے ہیں گاڑی کے، آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک تار میں نکل جائے گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ اپنی مہربانی ہے. یہ کیا لکھا تھا دیکھو، دینی تعلیم پوری کرنے کے بعد گھر کے مسائل میں ڈوب گئی ہوں. کیا مسائل ہیں اللہ؟ یہ دیکھو، گھر کا کام کاج کرنا، یہ گھر کی دین کا تعلق صرف پڑھنے پڑھانے سے نہیں، دین کا تعلق ہمارے ایک سانس سے ہے. گھر میں جھاڑو دینا بھی دین ہے. آ گئی مشکل میں پانی بھر کر لانا بھی دین ہے. اب میں یہ سناتا ہوں، حدیث ہی سناتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حضرت فاطمہ بطول ہے، تارک الدنیا، یعنی کیا دنیا کی محبت دل میں نہیں آ. میں نے مزید بتلا دی نا کہ دنیا کی محبت کسے کہتے ہیں؟ گناہ کر کے مال کمانا. اس سے تو بالکل وہ کیا لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، وہ تصور ہی نہیں آتا ہے ان ہستیوں کا. اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دو جہاں کے سردار کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ابو داؤد شریف سے یہ روایت پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن عابد نے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، آگے خلفاء راشدین میں سے چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. الا احدثک عنی وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے سامنے اپنا حال اور حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حال بیان نہ کروں؟ اور میں وکانت من احب اہلہ الیہ، وکانت من احب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، لیکن جب مضاف ہو جائے تو اب یہ قواعد ہوتے ہیں اپنا. وجمیع الباب باللام اب الاضافۃ ینجر بالکسر، غیر منصرف کا تمام باب جمیع الباب باللام، اس کو الف لام داخل کر دیا جائے یا اس کو مضاف کر دیا جائے، ینجر بالکسر، وہ مجرور ہوگا کسرے کے ساتھ، انہیں اس کے اوپر کسرہ پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پر بھی ہے احب، اس میں تفضیل غیر منصرف ہے، لیکن چونکہ مضاف ہے تو اب اس پر کسرہ پڑھ سکتے ہیں. من احب اہلہ الیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. فرمایا کیا میں اپنا حال حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان نہ کروں؟ وکانت، فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری گھر والی، میری اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور ہے سب سے پیاری بیٹی تھی. چھوٹی بیٹی تھی نا، آپ کو بڑی محبت تھی. قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بیان کریں. فرمانے لگے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا بڑی مشقت برداشت کرتی تھی. جرت بالرحا حتی اثر فی یدہا، فرمایا جرت بالرحا، وہ اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی، اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی. وہ چکی، اب تو یہ مشین ہے تو وہ چکی میں آٹا پیسنا ہوتا، جو پیسنے ہوتے اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی، تو وہ چکی پیسنے کی وجہ سے
ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، ہاتھوں میں بار بار مسلسل کی جانے کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے۔ وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَسْرَ فِي نَهْرِهَا، اور اپنے مشکیزے میں باہر سے پانی ہے، اس کو تو پانی کا اتنا انتظام نہیں تھا، باہر کنویں سے پانی لے کر آنا، اور مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی، اور وہ مشکیزہ ہے نا، وہ مشکیزہ وہ یہاں اس کے وہ پیچھے وہ لٹکا لیتی، اور اس کی جو اگلا حصہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا مشکیزہ جب اٹھاتے ہیں تو پیچھے ہوتا ہے، اور اس کی یہاں رسی یہاں پر ہوتی ہے، سینے پر ہوتی ہے۔ فرمایا مشکیز میں پانی بھر کر لاتی تو پانی بھرنے کی وجہ سے رسی کا نشان آپ کے سینے کے اوپر ہے، اور رسی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ يَقْنَهَا وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ، اور گھر میں جھاڑو دیتی، گھر میں خود جھاڑو دیتی آپ کو، یہ دو جہاں کے سردار کی بیٹی ہے، گھر میں جھاڑو دیتی، حتیٰ وَبَرَّتْ ثِيَابُهَا، گھر میں جھاڑو دینے کی وجہ سے آپ کے کپڑے غبار آلود رہتے، جو ان میں ہے کپڑوں میں ہے گرد و غبار، یعنی گرد و غبار کا اثر ہوتا ہے۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خدم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے، کچھ غلام آئے، خادم آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود نہیں گئی، میں نے کہا، میں نے مشورہ دیا، لو اتیتی اباکی فسألتہ خادما، کہ حضور کی خدمت میں انہیں خادم آئے ہوئے ہیں، غلام آئے ہوئے ہیں، آپ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ بھی کوئی غلام لے لیں۔ تو پھر حضور کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو فوجدت عنده خداسا، تو حضور کی خدمت میں پہنچی، دیکھا خداسا، وہاں پر کچھ اور لوگ موجود تھے جو غلام کے بارے میں باتیں کرنے والے، یہ غلام ہمیں مل جائیں، یعنی اور لوگ جو غلام کے بارے میں مطالبہ کرنے والے۔ بس جب دیکھا کہ اور لوگ موجود ہیں تو فرج آ کے واپس چلی گئی، مطالبہ ہی نہیں کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھ لیا یا معلوم ہو گیا کہ میری بیٹی آئی ہیں، میری بیٹی آئی ہیں، لیکن بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی ہیں۔ فَأَتَاهَا مِنَ الْغَدِ، تو پھر اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے ہیں، رکھی، اور فرمایا ما کان حاجتک، اے میری بیٹی آپ کی کیا حاجت ہے، یہ لیا، اے میری بیٹی آپ کی کیا حاجت ہے۔ فسکتت، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہی، کچھ نہیں کہا لگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود بول پڑے، فرمایا انا احدثک یا رسول اللہ، میں کرتا ہوں یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی بڑی مشقت برداشت کرتی ہے، چکی خود یہ چکی چلاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں نشانات پڑ گئے، اور باہر سے مشکیزے میں خود پانی لے کر آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ رسی کا نشان سینے پر پڑ گئے۔ تو آپ کی خدمت میں خادم آئے، امرتها، دیکھے گا امرتها، یہ خود نہیں آئی، میں نے ان کو مشورہ دیا، میں نے ان کو امرتها، میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ بھی تشریف لے جائیں اور ایک خادم کا مطالبہ کر لیں، تاکہ آپ کے مشقت ذرا کم ہو جائے، ہلکی ہو جائے، یقین ہے، تاکہ مشقت سے بچ جائیں۔ یا دیکھو یا اللہ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتق اللہ یا فاطمہ، اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہے، اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہے، وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا فریضہ ادا کرتی رہے، وَعَمَلِ عَمَلَ أَهْلِكَ، اور اپنے گھر کے کام کاج کرتی رہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ حدیث شریف پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو، کہ فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہے اور اپنے رب کا حکم اور پورا کرتی رہیں، اور اپنے گھر کے کام کاج کرتی رہیں۔
بس آپ کو انہیں خادم کی جگہ پر ایک اور دولت عطا کرتا ہوں کہ فَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعِكِ کیا کریں کہ جب آپ اپنے بستر کے اوپر لیٹنے لگیں، اپنے بستر کے اوپر لیٹنے لگیں، آرام کرنے لگیں، تو فَسَبِّحِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِينَ فَتِلْكِ مِئَةٌ۔ فرمایا جب آپ آرام کرنے لگیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کریں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کریں، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ فرمایا یہ آپ کے لیے خادم سے بڑھ کر ہے، الحمدللہ فَهِيَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَادِمٍ، ہے کہ یہ آپ کے لیے خادم سے بڑھ کر ہے، الحمدللہ یہ آپ کے لیے خادم سے بڑھ کر ہے، یعنی حضور کی خدمت میں ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے پر فرمانے پر تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور مطالبہ بھی نہیں کیا وہاں پر ہے، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے بھیجا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اتق اللہ یا فاطمہ، کہ اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہے، اور اپنے رب کے فرائض احکام بجا لاتی رہیں، وَعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ، اور اپنے گھر کے کام کاج کرتی رہیں۔ یہ سارا دین ہے اللہ، کوئی دین صرف اپنا ماں اور عہدے کا نام تھوڑا ہے، صرف تہجد پڑھنے کا نام تھوڑا ہے، نفل پڑھنے کا نام تھوڑا ہے۔ گھر میں جو نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کا کھانا پکانا دین ہے، ان کا آپ کھانا نہ پکائیں تو آپ کو کھانا کیسے ملے گا؟ افطاری نہ بنائیں، صحیح نہ بنائیں، آپ کیسے روزہ سحری کریں، افطار کریں؟ کتنی مشکل پیش آئی اللہ۔ ہم تو بالکل پکے ہوئے کھانے پر، تیار کھانے پر پہنچتے ہیں، اور وہ دن بھر بیچاری بلگی ہوتی ہے اللہ، کھانا کتنی مشکل پہ ہے۔ آپ فرمائی یہ میں دولت دے رہا ہوں، اور یہ آپ کے لیے خادم سے بڑھ کر ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے دولت ایسی ہے، جب تک ہم یہ تسبیحات پڑھیں گے، صحیح تسبیحات، ان کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، جب تک یہ پڑھیں گے سارا ثواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ملتا ہے، الحمدللہ یہ ان کی برکت سے نصیب ہوئی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا گا؟ اب آگے دیکھیں اگلا جملہ کیا ہے؟ فرمایا قال رضیت عن اللہ وعن رسولہ، کہ میں اللہ ان کے رسول کی بات کے اوپر راضی ہوں، الحمدللہ۔ یہ رضیت بے رضی، یہ ہمارے شیعہ حضرات ہیں نا، بعد کہتے ہیں وہ فدق کا یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے یہاں، کہتے ہیں وہ ان کو فدق کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ان کو کتنی مشقت برداشت کرتی تھی، اور جب گھر میں گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بجائے خادم دینے کے ان کو یہ دولت عطا فرمایا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، لمبی تفسیر ہے وہ بھی عرض کر دوں کس وجہ الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول ہے۔ ان کو فضل کی کیا ضرورت ہے، ان کو مالی کیا ضرورت ہے؟ وہ فاطمہ بطور ان کا لقب ہے، آپ نے کہا ان کی عظمت کو پہچانے رہی ہے، ساری زندگی مشقت برداشت کیا لگا ہے، اور جو حضور کی خدمت میں جو خادم لینے کے لیے حاضر، تو میں کہا میں اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈرتی رہیں اور اپنے رب کے احکام کو بجا لاتی رہیں، اور وعملی عمل اہلی، اور گھر کے کام کاج کرتے رہیں۔ یہ حضور کا فرمان، تو گھر کا کام کاج کرنا یہ کوئی دین سے الگ نہیں ہے، یہ دین ہی دین ہے، الحمدللہ۔ ہاں، کھانا پکانا دین ہے، روٹی پکانا دین ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا دین ہے، الحمدللہ۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تو لکھا ہے کہ گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرنا، اس کا ثواب نفلی نماز، نفلی نماز سے بھی زیادہ ہے، نفلی نماز سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے ایک نیک مفتی صاحب، ان کے بچے کوئی گھر میں جب روتے ہیں، گھر میں کوئی بچے رو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے گھر والے کو یوں متوجہ کرتے ہیں کہ آپ کے نفل آ گئے ہیں، آپ کے نفل آ گئے ہیں، ان کو سنبھال لیں۔ مقصد یہ ان بچوں کی خدمت کرنا، ان کو سنبھالنا، اس پر بھی آپ کو نفل کا ثواب ملے گا۔ ہاں،
اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بھائی رضا بڑا پیارا دین دیا ہے اپنا. ہاں یہ صرف مسجد کی چار دیواری تک نہیں ہے، مدرسے کی 4 دیواری تک نہیں ہے. یہ دین ہمارے ایک سانس کے ساتھ جڑا ہوا ہے الحمدللہ. ہاں یہ ہماری دکان کو دین بناتا ہے، ہمارے دفتر کو دین بناتا ہے، ہماری کھیتی باڑی کو دین بناتا ہے. اللہ ہر جگہ روزی کے سب بہانے آپ کے جنت کے بہانے ہیں نا. آپ دنیا دار نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے اپنے روزی کا. بھائی یہ تکوینی طور پر اللہ نے خود ہی تقسیم کر رکھے ہیں، نظام ایسا ہے. دنیا داؤل اسباب ہے نا، یہاں اللہ نے ضرورتیں بھی لگا رکھی ہیں. ضرورتیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے، اور حقیقت میں اپنے بندوں کی خدمت چھپا رکھی ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی کام کاج ہیں بس اللہ یہ کوئی خلاف شرع نہ ہو، یہ سب کام کاج یہ روزی کے بہانے، یہ ہماری خدمت کے بہانے ہیں نا. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہاں کہ نوجوان کہنے لگے میرا کاروبار کرنے کو دل نہیں کرتا. دوسرے بھائی کہنے لگے آپ کاروبار کو صرف کاروبار سمجھ کر نہ کریں، کاروبار کو عبادت سمجھ کریں. ہمارے ڈاکٹر صاحب مجھے خود کہنے لگے آپ ان باتوں سے مجھے بڑا حوصلہ ملا، تسلی ملی کہ بھائی مدینہ منورہ میں ہسپتال مریضوں کو جب یہ سنا کہ یہ خدمت کرنا پوری عبادت الحمدللہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے، دین سامنے ہو تو میرا کروں آنکھیں کھلتی ہیں. آکڑا ہے یہ فیض اللہ نے کون سی آنکھ کھول ڈالا. کل مجھے ساتھ نے بتلایا کہ یہ میری آنکھیں دیکھو، ان میں کیا نظر آ رہا ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پتہ نہیں خدا جانے کیا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نہ پڑا کر ان چیزوں میں نظر آتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. یہ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ الحمدللہ. مثلا جو سیدھی سی بات ہے جو سب کے پلے پڑ جائے وہ ہے، وہ لے رہا ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ. یک درگیر محکم گیر، ایک در پکڑیں لیکن مضبوطی سے پکڑیں، یعنی اس جگہ بھی چلے جائیں، اس جگہ بھی چلے جائیں، اس جگہ بھی چلے جائیں. الحمدللہ سارے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے چلو محبت سب کے ساتھ ہو الحمدللہ. لیکن طریقہ ہے اس میں فضرہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میرا اپنے کیونکہ اصلاحی بیت کا تعلق اپنے حضرت سے تھا، اجازت مجھے اپنے کئی بزرگوں سے ملی ہوئی ہے. حضرت مولانا سید احمد جلال پوری رحمہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ان کو معلوم ہے، کئی بزرگوں سے اجازت بھی ہے. پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ جو اپنے شیخ ہے اپنے ان سے بھی کچھ ملا ہے نہیں آپ کو؟ باہر سے تو آپ نے لے لی، جو اپنے ان سے بھی کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا؟ بھائی بڑے ہی ہے یہ بعض نورانی جال ہوتے ہیں، نفس و شیطان نورانی جال ہوتے ہیں. اللہ اپنی جزاک اللہ. بھائی کیا نام بھائی کا؟ ہاں بھائی فارغ. اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، جو بیچارے جتنا وقت ملتا ہے آ جاتے ہیں. میرے لیے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کتنے ہمارے نیک اساتذہ ہیں بھائی، جیسے موقع ملتا ہے ضرور ابھی اجازت ہے انشاءاللہ ایک لمحے کے لیے بھی آ جائیں. بعض ایسے حضرات ہیں جمعہ پڑھا کر بیچارے اپنا جمعہ پڑھا کر تشریف لاتے ہیں بیچارے الحمدللہ. کوئی باثر کے بعد الحمدللہ یہ دودھ کی سبیل ہے الحمدللہ. ہاں یہ شربت پلا رہا ہوں اپنے بھائیوں کو الحمدللہ. در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، شربت پیے جس کا آگے در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، مفت شربت ملتا ہے، پیے جس کا جی چاہے الحمدللہ. ہاں بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے بھائی، علی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
ایک ساتھی کہے مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں، فرشتے نظر آ رہے ہیں، فرشتے نظر آ رہے تم نے اپنے پاس رکھیں اس کو یاد رکھنا، دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے ہم میرے حضرت سے ایک صاحب نے اچھا خواب دیکھا، اچھا خواب دیکھا، اچھا خواب دیکھا تو ہر فرمانے لگے ایسا خواب اپنے شیخ سے چھپائے نہیں اور کسی اور کو بتائے نہیں، اگر پتہ نہیں کسی کو ہضم بھی ہوگا نہیں ہوگا، آپ کو خواب یاد رکھنا، ہر ایک کو بتانے کی چیز نہیں ہوتی ہے، ایسا خواب اپنے شیخ سے چھپائے نہیں اور کسی اور کو بتائے نہیں آنا۔ ایک صاحب زیادہ خواب بیان کرتے، ان کو حضرت نے یوں تنبیہ فرمائی کہ تم روز جہنم کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق ہے تو کوئی پرواہ نہیں کرنا، اور روز تم جنت کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو خطرہ ہے، اگر اس میں یعنی اس میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں تو یہ بھائی ہاں یہ جو پرچیاں ہیں یہ بھی بھائی بڑی برکت والی ہوتی ہیں، الحمدللہ یہ حال ایک کا ہوتا ہے اور دوا سب کے لیے ہوتی ہے، ہاں ایک کا حال پہ یہ حال ہم بنا نہیں سکتے، پیش آتے ہیں الحمدللہ۔ یہ مجلس میں مجھے اندازہ ہے کہ کتنے ہمارے بھائی ہیں باہر، یہاں بھی جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے پہنچتی ہے بات الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، گھروں میں بھی الحمدللہ کچھ بھی آلات کے ذریعے کچھ پہنچ جاتی ہے آواز الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ بھائی الحمدللہ، میں باہر ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پر بھی کہنے لگے کہ میں آپ کی بات چیت یہاں سنتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ان کا اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ تو میں کیا رکھوں، کہاں سے بات چل رہی تھی؟ کون سی پرچی تھی میں؟ ہاں یہ تھا پرچی پہ، میں عالم میں ہوں، ایک پرچی میں پڑھ رہا تھا۔ ہاں یہ دینی تعلیم پوری کرنے کے بعد گھر کے مسائل میں ڈوب گئی ہونے میں اللہ تعالیٰ اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ گھر کے جو مسائل ہیں مگر اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، باقی گھر کے جو کام کاج ہیں یہ بھی دین ہے الحمدللہ، باقی کسی کا کلمہ ٹھیک کروا دیں، نماز ٹھیک کروا دیں، یہ سب یہ تعلیم کا یہ تعلیم کا حصہ ہے الحمدللہ۔ کسی کو تعلیم الاسلام پڑھا دیں یا اللہ تعالیٰ، ورنہ جو گھر کے جو کام کاج کر رہی ہیں اپنے بچوں کو خدمت کر رہی ہیں، یہ سب دین ہی دین ہے الحمدللہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ان کے گھر کا نقشہ پیش کیا یہی فرمایا وَعَمَلِي عَمَلِ أَهْلِكَ، اپنے گھر کے کام کاج کرتی رہو الحمدللہ۔ اور فرمایا خادم کی جگہ پر یہ دولت آپ کو دیتا ہوں الحمدللہ کہ یہ پڑھ لیا کریں الحمدللہ۔ دین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں بھائی، پہلے سے بھی کر رہی ہیں الحمدللہ، یہ گھر کی خدمت، گھر کے کام کاج کو کرنا یہ بھی دین ہے، باقی الحمدللہ پڑھنے پڑھانے صرف پڑھنے پڑھانے کا تعلق، اسی دین کا تعلق صرف پڑھنے سے نہیں، یہ خدمت سے بھی ہے الحمدللہ۔ لیکن مناسب ماحول نہیں مل رہا، آپ دعا فرما دیں انشاءاللہ الحمدللہ، بس اسی ماحول میں انشاءاللہ اپنے دین کی دیپ جلاتی رہیں اور لگی رہیں۔ بعض لوگ کھلے عام بڑے گناہ کرتے ہیں، ان کی دعائیں اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ہماری نہیں ہوتی۔ کون سی نہیں ہوئی آپ کی؟ یہ زمین پر جو چل پھر رہی ہے یہ اللہ کا بھائی، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ لوگ ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھ لو ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور خدا کی نعمتوں میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔
پھر میرا دل سے عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، مایوسی اور عجیب کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، برائے کرم میں رہنمائی فرما دیں۔ یا اللہ، میرے حضرت فرمائے لگے میں یہ تو خیر نہیں، میرے حضرت فرمائے لگے کیا کیا تھا، کیا سنایا تھا نے، مٹھائی کیا لفظ، یعنی کافر کے لیے راحت ایسی ہے، جو کافر ہے نا، کہ کافروں کے لیے راحت یا بنا ہے، کافروں کے لیے راحت ایسی ہے جیسے پھانسی کے مجرم کے لیے مٹھائی یاد بنا۔ کافروں کے لیے راحت ایسی ہے جیسے پھانسی کے مجرموں کے لیے مٹھائی، اس نے کیا مٹھائی کھانی، بس یہ چاہیے چند منٹوں کی لذت ہے، اور پھر اس کے بعد پھانسی کا پھندا گلے میں ہے لگا رہے۔ اور مومن کے لیے تکلیف ایسی ہے جیسے کریلے کی مٹھائی، مومن کے لیے تکلیف ایسی ہے جیسے کریلے کی مٹھائی۔ آپ نے کریلے کی مٹھائی کھائی ہے؟ کس نے کھائی ہے؟ پھر آپ نے کیا کھایا ہے؟ اللہ بھائی لیاقت کھائی ہے؟ اور بھی اور چیزوں کی مٹھائی اسی میں اس کی شکل ہے، مجھے وہ ہے یہ مجھے میرا خیال ادرک کی مٹھائی، ادرک کی بالکل اس کی شکل ادرک جیسی یاد نام، ایسے اسٹرابڑی ہاں، میں وہاں مدینہ منورہ تھا، وہاں پر کوئی مٹھائی لگ رہا، اس کی شکل اسٹرابڑی جیسی یاد نام۔ ایسے ہی بعض مٹھائیاں آپ نے شاید کھائی کہ نہیں، اس کی شکل کریلے جیسی ہوتی، کریلے جیسی، اوپر سے یوں لگتا جیسے کریلا ہے نا، لیکن جب منہ میں ڈالیں تو بالکل لڈو اور گلاب جامن کی طرح میٹھی چیز، الحمدللہ۔ تو مومن کے لیے تکلیف ایسی ہے جیسے کریلے کی مٹھائی آکنا، یہ اوپر سے تکلیف ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے، الحمدللہ۔ حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، الحمدللہ۔ بس حالات میں خوش بختی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، مانگنا شروع کر دے، پھر یہ حالات پتہ نہیں کتنا آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہے ہیں۔ میں بیماری میں تھا تو ہر مفتی طیب صاحب دام برکات ملالیہ جامع امدادیہ کے شیخ الحدیث بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے رکھی گھر کوئی نصیحت کوئی جملہ فرما دیں، تو فرمانے لگے غالباً حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنا ہے، فرمانے لگے عبادت سے بھی کیا ہے، عبادت سے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہوتی ہے، عبادت سے بھی، عبادت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہوتی ہے، اور مصیبت تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا جو مصیبت اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہے، اس میں خیر ہی خیر، اس میں اجر ہی اجر، اور اس میں ثواب ہی ثواب ہے، الحمدللہ۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی، یہ گندم پکنے کا زمانہ تھا، میں حرقائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تعلیمی کا زمانہ تھا، ہر کے پاس حاضر پڑھتا تھا، تو ایسے کہ ہر بارش ہو رہی ہے، گندم زمانہ ہے، کٹنے کا زمانہ ہے، بارش ہو رہی ہے، ہر کی کلام تھا سپیرو سپیرو، میں رزاق اللہ پاک کی ذات، رزاق اللہ پاک کی ذات ہے، روزی دینے والی اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم نے کھیتی باڑی رزاق نہیں، کھیتی باڑی تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی اللہ سے عافیت مانگتا ہے۔ آپ یہ سیلاب آیا نہیں، کتنے علاقوں میں فصلیں آگے پیچھے ہوئی، آگنا وہاں سیلاب آیا، ادھر یاد رکھیں جو جہاں سیلاب نہیں تھا، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس سب کے دلوں میں وہ جو سخاوت کے جذبات بھرے ہوئے ہیں، ان کے دروازے کھول دیے، سب بیچارے کوشش کر رہے ہیں ان کی خدمت کرنے کی، الحمدللہ۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے. یہ کشمیر میں جب زلزلہ آیا تھا، ان علاقوں میں زلزلہ آیا تھا، میں بھی حاضر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اللہ مایوسی سے بچائے. ہاں ایسے موقع پر شیطان مایوسی کے وساوٹ ڈالتا ہے. آگے یہ سارے اور بھائی مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے. مایوسی تو کافروں کے پاس ہے. فَإِنَّهُ لَا يَأْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہو سکتے ہیں. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ فإنه لا يأس من روح اللہ إلا القوم الكافرون. یاد رکھنا. تو اس لیے زیادہ ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ سب چیزیں جو مسلمان کی جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، کلمے کی دولت ہے، نیکی کی دولت، خدا خوفی کی. یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے. باقی کوٹھی، بنگلہ، مکان، زمین، جائیداد یہ دولت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے ہماری. یاد رہنا. لیکن ان ضرورتوں کو دولت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں اللہ میاں کو خوش کر لیں، راضی کر لیں. یہ بھی آخرت کی دولت اور کمائی بن چلی جائیں گی. آپ اپنی کوٹھی میں خوش کریں، اپنے دکان میں خوش کریں، اپنے دفتر میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس ان کو بجا لاتے رہیں. الحمدللہ. پھر یہ سب گھڑی جنت کی. الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. مایوس نہ ہوں. یہ حالات آ جاتے ہیں. دیکھو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی. آپ کی پوری زندگی یعنی حالات پر مشتمل ہے. آپ کا جو فقر تھا نا، فقر وہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. اضطراری یعنی کوئی بامر مجبوری نہیں. آپ نے فقر کو خود آپ نے اختیار فرمایا. ام المؤمنین اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی ہمارے گھر میں چولہے میں 2 ماہ ایسے گزرتے تھے، 2 چاند ایسے گزرتے تھے. چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، بس کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا رہتا. ہر اما جان کا جو حجرہ مبارکہ تھا، ایک تھا کہ گھر میں مہمان تشریف لاتے تو اما جان نے وہ 2 کونوں میں کھونٹی لٹکا رکھی، کھونٹی، اور اس کے اوپر وہ چادر لٹکا رکھی. چادر پر کوئی باہر سے مہمان آتے تو اما جان بس پیچھے پردے کے پیچھے بیٹھ جاتی. جا کر یہ بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ یہ حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ جب ان کے زمانے میں جو حجرات مبارکہ ہیں، جو امہات المؤمنین کے جو حجرات مبارکہ تھے، جب ان کو مسجد نبوی شریف میں شامل کیا گیا تو ان کی رائے یہ تھی کہ ان حجرات مبارکہ کو یوں ہی رہنے دو تاکہ قیامت تک لوگ آئیں اور ان حجرات مبارکہ کی زیارت کریں اور نصیحت حاصل کریں کہ 2 جہاں کے سردار اور ان کی کل کائنات یہ ہے. اللہ قربانی تو حضور پر ختم، آپ کے پیارے صحابہ پر ختم. یاد رہا. ہم جو یہ سہولت کی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ سب ان کی قربانی کا صدقہ ہے. الحمدللہ. ورنہ یہ چیزیں جو سہولت کی چیزیں اللہ کو سو بھی دے سکتے تھے. اللہ نے اچھا بھائی اللہ چلو اس لیے بہرحال ہے. الحمدللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. الحمدللہ. ہمارے ایک پولیس کے ایک خیال ایک محکمے کے بڑے افسر ہیں اور ان کے کوئی نوکر ملازم تھے. نوکر ہوں وہ اپنے ملازم کو ترغیب دے رہے کہ آپ نماز پڑھیں آپ نماز پڑھیں. وہ خدا وہ آگے سے کہیں لگا
مجھے خدا نے دیا کیا ہے، مجھے خدا نے دیا کیا ہے، میں نماز پڑھوں. تو خیر وہ تھے افسر وہ بھی اسی میں کہنے لگے میں دیکھتا ہوں اور میں یہ میری آپ کی آنکھ ہے نا اس کو الگ کرتا ہوں، آپ کی زبان ہے اس کو الگ کرتا ہوں، آپ کے یہ سر میں جو دماغ ہے اس کو الگ کرتا ہوں. پھر آپ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے الحمد للہ. ہاں الحمد للہ. سانس لینا بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں مجھے اندازہ ہے آپ سانس کی. میں دل کا مریض کبھی کبھی جب یہ سانس کی تکلیف ہوئی آدمی ان سے پوچھیں کیا حال ہوتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. جب تک ہماری زندگی ہے ہم اللہ تعالیٰ نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے اور ہمیشہ ڈوبے ہی رہیں گے. اللہ پائے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے. اللہ تعالیٰ وہاں جائیں پر تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ پاک کی ذات اللہ خیر میں ہے، خیر کے سلسلے میں جوئی رکھے، دین پر اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پرچیاں کا زیادہ ہیں، چلو باقی کچھ مجلس انشاءاللہ پھر نماز کے بعد ہوگی انشاءاللہ.